دھماکے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ حملہ آور پاکستان میں داخل کیسے ہوا؟ اسے ہدایات کون دے رہا تھا؟ سب کچھ شروع ہوتا ہے افغانستان سے۔ اس نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ تھا اسلام آباد، وہ شہر جو ملک کا سب سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے شہر کے دل میں جوڈیشل کمپلیکس G11 کے باہر ہونے والا خوفناک خودکش حملہ نہ صرف ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا بلکہ سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور پورے خطے کے بارے میں کئی سنگین سوالات کھڑے کر گیا۔ لیکن اس دھماکے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ حملہ آور پاکستان میں داخل کیسے ہوا؟ اسے ہدایات کون دے رہا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ پورا نیٹ ورک پاکستان کے اندر کیسے سرگرم تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی نیٹ ورک کے ٹکڑے ٹکڑے جوڑیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے انٹیلیجنس بیورو اور CTD نے کئی دن کی کارروائی کے بعد کیا۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے افغانستان سے۔ افغانستان کے صوبے باجوڑ اور ننگرہار کے درمیان TTP کا ایک خفیہ آپریشنل نیٹ ورک سرگرم تھا۔ اس نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ تھا سعید الرحمان عرف داد اللہ۔ یہ کوئی عام دہشت گرد نہیں بلکہ TTP کا انٹیلیجنس چیف سمجھا جاتا ہے۔ افغانستان میں بیٹھ کر محفوظ پناہ گاہوں سے یہی وہ شخص تھا جس نے اسلام آباد پر حملے کا منصوبہ تیار کیا۔ داد اللہ نے ایک اور دہشت گرد ساجد اللہ عرف شینا سے ٹیلی گرام کے ذریعے رابطہ کیا۔ ٹیلی گرام ایک ایسی ایپ جو دہشت گرد تنظیمیں اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کی وجہ سے زیادہ استعمال کرتی ہے تاکہ گفتگو سرکاری اداروں کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ داد اللہ کا حکم بہت واضح تھا، اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچانے کے لیے ایک خودکش حملہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے افغانستان کے علاقے اور چین ضلع ننگرہار سے ایک نوجوان تیار کیا گیا۔ نام تھا عثمان عرف قاری، نسل شینواری قبیلہ، اور یہی نوجوان اس دھماکے کا اصل خودکش بمبار تھا۔ داد اللہ نے عثمان عرف قاری کی تصاویر ساجد اللہ تک بھیجی تاکہ وہ پاکستان میں اس کی وصولی کا انتظام کریں، اور یہیں سے حملہ آور کا سفر شروع ہوتا ہے۔ افغانستان سے پاکستان داخلہ، پھر پہاڑی راستوں سے گزر کر خیبر پختونخوا میں آمد۔ یہ وہ راستے ہیں جہاں ریاست کی موجودگی کم اور TTP کے سہولت کار اب بھی سرگرم ہیں۔ پاکستان پہنچتے ہی عثمان عرف قاری کو اسلام آباد کے نواحی علاقے میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں اسے محفوظ ٹھکانہ، خوراک اور مکمل سہولت فراہم کی گئی، اور پھر حملے کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ ساجد اللہ عرف شینا نے اکھن بابا قبرستان، پشاور سے خودکش جیکٹ حاصل کی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں TTP کے چھپے ہوئے سیل اکثر اسلحہ اور بارودی مواد دفن کر کے رکھتے ہیں تاکہ گرفتاری کے خطرے سے بچا جا سکے۔ اسی بارودی جیکٹ کو بعد میں اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ حملے والے دن صبح سویرے ساجد اللہ نے خودکش بمبار کو آخری بریفنگ دی۔ پھر اسے وہ جیکٹ پہنائی گئی جس میں بارود، بیرنگز اور شرپنلز بھرے ہوئے تھے تاکہ دھماکے کی تباہی زیادہ ہو۔ پھر حملہ آور نے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کی طرف قدم بڑھایا، ایک ایسا مقام جہاں روزانہ سینکڑوں وکلاء، شہری، پولیس اہلکار اور ججز موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، ایک خوفناک دھماکہ، دھواں، چیخیں، افراتفری۔ ملک کے دارالحکومت میں پھر سے خون بہا دیا گیا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ دھماکے کے بعد IB اور CTD نے ایک مشترکہ ہائی پریسیژن انٹیلیجنس آپریشن شروع کیا۔ کالز ٹریس کی گئی، ٹیلی گرام کے بیک اپ کال نکالے گئے، لوکیشنز مانیٹر کی گئی، اور بالآخر وہ لمحہ آیا جب پورا نیٹ ورک بے نقاب ہونا شروع ہوا۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ ایک کمیونیکیشن بریج پوائنٹ لگا، وہ شخص جو افغان کمانڈر اور بمبار کے درمیان رابطہ کرا رہا تھا، پورا معاملہ کھلنے لگا۔ اسی شخص نے تفتیش میں اعتراف کیا کہ میں نے خودکش بمبار کو رہائش، خوراک، نقل و حرکت سب کچھ فراہم کیا۔ یہ شخص تھا ساجد اللہ عرف شینا، اس حملے کا مرکزی ہینڈلر۔ جیسے ہی شینا گرفتار ہوا، باقی 3 دہشت گرد بھی ایک کے بعد ایک پکڑے گئے۔ یعنی پورا نیٹ ورک اس کے بعد آپریشنل کمانڈر سمیت اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نیٹ ورک کوئی عام گروپ نہیں تھا، یہ افغانستان میں موجود TTP کی اعلیٰ قیادت کے براہ راست حکم پر چل رہا تھا، جو ہر قدم پر اس حملے کو مانیٹر کر رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ اس وقت تفتیش جاری ہے اور سوالات بہت بڑے ہیں۔ کیا اس نیٹ ورک کے پاکستان میں مزید سہولت کار موجود ہے؟
کیا افغانستان میں بیٹھے ٹی ٹی پی کمانڈر اب بھی پاکستان میں ٹارگٹ چن رہے ہیں؟ کیا حملہ خودکش نیٹ ورک کی اثر-و-نو سرگرمیوں کا آغاز ہے؟ اور کیا پاکستان اس بار اس نیٹ ورک کو مکمل طور پر توڑ پائے گا؟ ایک بات واضح ہے، اسلام آباد کچہری دھماکہ صرف ایک دہشت گردی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک منظم باریک بینی سے پلان کیا گیا سرحد پار بیٹھے نیٹ ورک کا حملہ تھا۔ اور آج جب اس سیل کے تمام ارکان گرفتار ہو چکے ہیں تو یہ کامیابی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے ایک بڑا قدم ہے، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مزید ایسی معلوماتی سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں لفظ ڈیجیٹل۔